إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ النساء رکوع نمبر 9 یہ ہم نے پڑھنا ہے۔ پہلا اس کا لفظی ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اور آج سے یہ جو بات خطاب ہے وہ منافقین کی طرف جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ پیچھے شروع میں اسلام کے بنیادی احکامات بیان ہوئے اور پھر کچھ خطاب جو ہے وہ اس وقت کے جو یہودی تھے، نصارہ اہل کتاب، ان سے خطاب تھا، 2 رکوع وہاں تھے۔ اب یہاں سے منافقین کی طرف شروع ہو رہا ہے خطاب۔ الم تارا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، وہ سب دعویٰ کرتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، آمنو، وہ سب ایمان لائے، یعنی وہ سمجھتے ہیں نہیں مومن، سمجھتے یہ ہیں کہ مومن ہیں، اوپر سے کلمہ پڑھا۔ منافق وہ ایمان لائے، بما، اس پر جو نازل کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف، وما، اور اس پر جو نازل کیا گیا، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ یریدون، وہ سب چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، کہ وہ سب اپنے فیصلے لے جائیں، الی الطاغوت، طاغوت کی طرف، وقد، اور حالانکہ، امروا، وہ سب حکم دیے گئے ہیں، ان یکفروا بہ، کہ وہ اس طاغوت کا انکار کریں، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور چاہتا ہے شیطان، أَن يُضِلَّهُمْ، کہ وہ گمراہی میں ڈال دے انہیں، ضَلَالًا بَعِيدًا، دور کی گمراہی میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان سے، تعالوا، کہ تم سب آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ اس کے رسول کی طرف، یعنی اللہ نے جو نازل کیا ہے وہاں سے اپنے فیصلے کراؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فیصلے کراؤ۔ رأیت المنافقین، تو آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو، یصدون، وہ سب گریز کرتے ہیں، عنک، آپ سے، صدودا، بہت زیادہ گریز کرنا، یعنی منافق آپ سے فیصلہ نہیں کرانا چاہتے۔ یہاں پر ایک واقعہ بھی ہے، وہ ابھی تفسیر میں بتاتا ہوں آپ کو۔ فکیف، پس کیا کیفیت ہوتی ہے، اذا اصابتہم، جب پہنچتی ہے انہیں، مصیبتن، کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جب وہ پھنستے ہیں، ثم جاؤک، پھر سب آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون باللہ، وہ سب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ان اردنا، کہ نہیں ہم نے ارادہ کیا تھا، الا، مگر، احسانا، بھلائی کا، و توفیقا، اور باہمی موافقت کا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، جانتا ہے اللہ، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم، آپ اعراض کریں ان سے، وعظہم، اور نصیحت کریں انہیں، وقل لہم، اور کہیں ان سے، فی انفسہم، ان کے حق میں، قولا بلیغا، بات دل پر اثر کرنے والی، قول بلیغ کہیں، ایسی بات سے سمجھائیں ان کو کہ ان کے دل پر اثر کرے۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من رسول، کوئی بھی رسول، مگر اس رسول کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا، الا لیطاع باذن اللہ، مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ ولو انہم، اور اگر بے شک انہوں نے، اذ، جب، ظلموا، ظلم کر ہی لیا، انفسہم، اپنے نفسوں پر، جاؤکا، وہ سب آتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، پس بخشش مانگتے وہ اللہ سے، واستغفر لہم الرسول، اور بخشش مانگتے ان کے لیے رسول بھی، غلطی ہو گئی تھی تو آپ کے پاس آتے، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتے اور آپ سے درخواست کرتے، آپ بھی اللہ سے معافی مانگتے، تو لوجد اللہ تواب الرحیم، وہ ضرور پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ فلا وربک، بس قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، نہیں وہ سب مومن ہو سکتے، کب، حتیٰ، یہاں تک کہ، یحکموک، وہ سب حاکم نہ مان لیں آپ کو، اس وقت تک مومن نہیں ہے۔ کس میں حاکم مانے، فیما، ان باتوں میں، شجرہ، جو اختلاف کیا انہوں نے، بینہم، اپنے درمیان، ثم، پھر،
لا یجدو نہ پائیں وہ سب فی انفسہم اپنے دلوں میں حرجن کسی قسم کی کوئی تنگی، یعنی دل کی خوشی سے آپ کو فیصل مان لیں تو پھر یہ مومن ہے. اگر اپنی ترجیحات قربان نہیں کرتے اور آپ کو فیصل نہیں مانتے دل کی خوشی سے تو پھر یہ مومن نہیں ہو سکتے. مما اس وجہ سے جو قضیتا آپ فیصلہ کریں، ویسلموا اور وہ سب وہ تسلیم کر لیں، تسلیم سر تسلیم خم کر لیں آپ کے فیصلے پر. ولو انا اور اگر کتبنا ہم واجب کر دیتے، لکھ دیتے، فرض کر دیتے علیہم ان پر، ان اقتلوا کہ تم سب قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، یعنی قربانی دو اپنی، او اخرجوا من دیارکم یا تم سب نکل جاؤ اپنے گھروں سے، ما فعلوا تو ہرگز یہ نہ کرتے، الا قلیلا مگر تھوڑے، منہم ان میں سے، ولو انہم اور اگر بے شک وہ فعلوا وہ سب کر لیتے، ما یوعظون جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بہی اس کی، لکان خیر لہم تو البتہ یہ بہتر ہوتا ہے ان کے لیے، واشد تثبیتا اور زیادہ مضبوط ہوتا، تثبیتا ثابت قدمی کے لحاظ سے، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ اور تب ہم دیتے انہیں مِن لَدُنَّا اپنی طرف سے اجرا عظیما بہت بڑا اجر، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم ہدایت دیتے انہیں صراطا مستقیما سیدھے راستے کی طرف. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور جو بندہ اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ پس یہی وہ لوگ ہیں جو ساتھ ہوں گے، الذین ان لوگوں کے، انعم اللہ علیہم کہ جن پر انعام کیا ہے اللہ تعالی نے، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقین میں سے، والشہداء اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، والصالحین اور نیک لوگوں میں سے، یعنی ایسے لوگ صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے ہوں گے. وحسن اور بہت خوب ہے، اولئک رفیقا وہ لوگ، رفیقا رفاقت کے لحاظ سے، پڑوسی ہونے کے لحاظ سے، کہ جنت میں ایسے لوگوں کا ساتھ ملے گا جو شہداء ہیں، صدیقین ہیں. ذالک فضل من اللہ یہ فضل ہے اللہ کا، وکفی باللہ علیما اور کافی ہے اللہ خوب جاننے والا ہے. یہاں تک ایک رکوع کمپلیٹ ہوا. اس رکوع میں منافقین سے خطاب ہے اور ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور جو مرکزی موضوع ہے یہاں اس رکوع میں، آگے تو یہاں سے اب جتنے بھی ہم پڑھیں گے ان میں خطاب تقریباً جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے. اور میں نے شروع میں جیسے کہا تھا کہ صورت میں یہ بھی ہوگا کہ کبھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا جائے گا اور مراد ایمان کے دعوے دار ہوں گے، حقیقی مومن نہیں. یہاں سے بھی دیکھیں شروع سے خطاب جیسے ہو رہا ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا یزعمون جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی مومن ہیں حالانکہ مومن نہیں ہے، گمان ان کا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. ان کے بارے میں سورہ بقرہ کے شروع میں پہلا رکوع ہم نے پڑھا، اس میں شروع کی 2-3 آیتیں مومنین کی صفات تھیں، پھر منافقین کی، کہ جو مسلمانوں سے ملتے تو کہتے قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ جب اپنے شیطانوں ساتھیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، ان کے پاس جاتے تو ان سے کہتے کہ ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں. مومن نہیں ہے، یعنی دل میں ایمان نہیں تھا، اوپر سے کلمہ پڑھا، دل میں اپنی مفاد پرستیاں تھیں، وہ چاہتے تھے، سمجھتے تھے. بلکہ سورہ آل عمران میں بھی کچھ ان کا تذکرہ آیا جہاں پر غزوہ احد کا واقعہ تھا کہ وہ اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے کھلے دل سے کہ اگر ایک بڑھتی ہوئی ابھرتی ہوئی طاقت تھی نا مسلمانوں کی. یہ مضمون آگے سورہ احزاب میں بھی آئے گا جہاں جنگ احزاب کا ذکر ہوگا، ٹھیک ہے نا. بلکہ اس صورت میں بھی آگے چل کر تھوڑا سا کچھ جنگ احزاب کی طرف اشارہ ہے. تو وہ یہ سمجھتے تھے منافق کہ ہو سکتا ہے یہ ابھرتی ہوئی مسلمانوں کی طاقت کل کو یہ سپر پاور بن جائے تو ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. اور پھر خطرہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے شاید یہ ہار جائیں اور یہودی جو کئی عرصے سے جو ہے نا وہ غالب ہیں وہی غالب آ جائیں، تو ان کے ساتھ بھی ہمارے جو ہے تعلقات اچھے رہنے چاہیے. اسی لیے جو ہے نا دونوں طرف ڈامر ڈول تھے، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، ٹھیک ہے نا. یہ الفاظ بھی کہے گئے ہیں ان کے لیے کہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، دونوں طرف ان کے دل متذبذب ہیں. تو اب وہ سمجھتے تھے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. اور پھر یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں ان پر بھی ایمان ہے. اور وہ چاہتے ہیں، ان کی اب دل کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، یتحاکموا الی الطاغوت کہ وہ فیصلہ کرائیں طاغوت سے،
یعنی ان کا باہم کوئی جب اختلاف ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے نہیں آتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ کسی اور سے کرائیں۔ کیوں؟ اس وقت جب ان کو پتہ ہوتا نا کہ ہم حق پر نہیں ہیں، ہم ناحق ہیں، اور ان کو یہ دل میں پورا یقین تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انصاف پر فیصلہ کرنا ہے، وہاں جائیں گے تو انصاف ہوگا اور ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم حق پر ہیں ہی نہیں، اس لیے ان کا دل ہوتا کہ طاغوت کی طرف جائیں۔ اور یہاں یہ دیکھیں نا، طاغوت قرآن میں کئی بار آیا ہے اور طاغوت کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر طاغوت اسے کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مقابلے میں کسی اور کو فیصل مقرر کرنا، وہ طاغوت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو ہے طاغوت واجتنبوا الطاغوت، جہاں قرآن میں کہا گیا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ وہاں یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور طاغوت کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ جس بھی کسی شے کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ یہاں یہ بھی کنفرم ہوا کہ جس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا وہ طاغوت ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ، کسی اور کا حکم مان لینا، یہ بھی اس کو طاغوت ماننا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ طاغوت بنا لینا، طاغوت کا معنی خدا، عبادت بھی اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بنا لی تو وہ طاغوت ہے۔ حکم اللہ کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم مان لیا تو وہ ایسے سمجھو اس کو بھی طاغوت مان لیا۔ آگے سورہ توبہ میں آئے گا، وہاں پر جب آیت اتری تھی کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کے مقابلے میں، تو اس وقت یہودیوں کے ایک عالم عبداللہ بن سلام، عیسائیوں کے عالم، وہ مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے اپنے علماء کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ان کی یہ بات فیصلہ کن مان لیتے تھے؟ کیا وہ کسی چیز کو حلال کہتے تم حلال سمجھتے، وہ کسی چیز کو حرام کر دیتے تم اسے حرام سمجھتے؟ تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے ہاں یہ بات تو تھی، ہم ان کی بات کو حرف آخر، ان کے فیصلے کو حرف آخر سمجھتے تھے، دلیل نہیں مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی رب بنا لینا ہے، یعنی کسی کا فیصلہ بغیر دلیل کے، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہے، الا لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کی تو حکم بھی اللہ کا، تو اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا حکم مان لینا یہ اس کو طاغوت بنا لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو اسلامی حکومت کا نمائندہ حکمران ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم اللہ کے بندوں پر نافذ کرتا ہے، اپنے حکم نہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں، منافق کیا چاہتے ہیں کہ ہم فیصلے کرائیں طاغوت سے، طاغوت سے فیصلہ کرانا یہ کیا ہے؟ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ ان کو حکم دیا گیا کہ طاغوت کا کفر کریں، ان کا انکار کریں۔ حکم اللہ کا، عبادت بھی اللہ کی، حکم بھی اللہ کا، فیصلہ بھی اللہ کا، چاہے فیصلہ ان کے خلاف ہے کرائیں اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ان کو دور تک گمراہی میں لے جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تعالوا، آؤ اس کی طرف، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، اور اس کے رسول کی طرف آؤ، وہاں سے فیصلہ کراؤ۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو، وہ دور بھاگتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے نہیں آتے۔ یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے، دوسری تفاسیر میں بھی، کہ ایک منافق کا اور ایک یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہوا، تو فیصلہ کرانے کے لیے نا یہودی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے، منافق نے کہا کہ نہیں، ہم کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں، جو یہودی تھا، وہ بھی فیصلے کرتا تھا اور تورات کا عالم تھا، تو اس کے پاس جاتے ہیں۔ یہودی کہنے لگا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اس نے کہا نہیں، ادھر جاتے ہیں۔ تو پھر یہودی اس کو پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب منافق کیوں کہتا تھا کہ کعب بن اشرف کے پاس جائیں؟ کیونکہ منافق حق پر نہیں تھا، یہودی حق پر تھا۔ یہودی کے دل میں اس کا اپنا یہودی ہے، یہاں یہ بھی دیکھیں نا واقعی میں، اس کا اپنا یہودی عالم ہے، اس کے پاس نہیں جانا چاہتا، اس کو پتہ ہے وہاں سے انصاف نہیں ملے گا۔ اس یہودی کے دل میں بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو انصاف ملے گا، اور اس منافق کے دل میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے تو حق پر فیصلہ کرنا ہے، اور میں حق پر ہوں نہیں،
تو وہاں پر مجھے کیسے میرے حق میں فیصلہ ہوگا؟ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس جائیں۔ اب وہ یہودی اس کو کھینچ کر لایا منافق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے ان کا مسئلہ سنا، فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں۔ اب جب واپس جا رہے تھے نا فیصلہ کرانے کے بعد، پھر وہ منافق پھر سے جھگڑنے لگا اور کہا کہ نہیں ہم ایسا کرتے ہیں، راستے میں نا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، کہتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے فیصلہ کراتے ہیں، ان سے فیصلہ کرا لیں، دوبارہ نظر ثانی۔ ان کے پاس گئے، معاملہ بتایا، ہم جھگڑا جو تھا وہ اپنا پیش کیا، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار سے آپ کی نیابت میں کچھ فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو جب آئے ان کے پاس پورا واقعہ سنایا تو وہ بولنے لگے، تو وہ یہودی کہنے لگا عمر بات سن کہ آپ سے پہلے نا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہمارے جھگڑے کا فیصلہ میرے حق میں دے دیا ہے، اب آگے آپ کی مرضی جو کرنا ہے کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ منافق کہنے لگا کہ ہم تو نظر ثانی کرانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے گھر میں، تلوار اٹھائی اور بھاگتے ہوئے آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا، کہا ھذا قضا عمر من لم یسلم قضا رسول اللہ، یہ عمر کا فیصلہ ہے جو رسول اللہ کا فیصلہ سن کر عمر کے در پہ آئے گا، عمر کی زبان اس کا فیصلہ نہیں کرے گی، عمر کی تلوار سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے محبت کہ رسول اللہ سے فیصلہ کرانے کے بعد پھر میرے در پہ تم آئے کیا لینے، پھر زبان عمر سے نہیں تلوار عمر سے فیصلہ ہوگا۔ اسی واقعے پر آگے میں بتاتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فاروق کا لقب ملا کہ تلوار عمر سے فیصلہ ہوگا، آپ کو رسول اللہ کا فیصلہ مطلوب نہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ، پھر جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پھر وہ بندہ مر گیا منافق، اس کے جو رشتہ دار تھے وہ چونکہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے، انہوں نے شور مچا دیا کہ حضرت عمر نے ہمارا جو ہے نا وہ مسلمان کو مار دیا، اپنا ساتھی قتل کر دیا۔ اب کسی کو پتہ تو نہیں تھا، غیب تو کسی کو نہیں تھا کہ یہ منافق تھا۔ تو پھر فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ، پھر جب وہ مصیبت آ گئی ان کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، کیونکہ دل میں اصل ایمان تھا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ تو ہو گیا تھا، پھر دنیا سے محبت تھی، اپنے مفادات تھے، اس لیے وہاں گئے تھے۔ ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ پھر اس کے جو رشتہ دار تھے وہ آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو وہ اس لیے گیا تھا کہ اس فیصلے کے بعد بھی آپس میں جھگڑ رہے تھے تاکہ ان کی کوئی صلح ہو جائے کسی بات پر، وہ تو اس لیے گئے تھے، اس فیصلے پر نظر ثانی کے لیے نہیں گئے تھے، وہ فیصلہ تو ہو گیا تھا، دوبارہ سے آپس میں صلح کرانے کے لیے گئے تھے۔ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم تو احسان چاہتے تھے، آپس میں توفیق کا من آپس میں موافقت چاہتے تھے تاکہ جھگڑے نہ ہوں، اس لیے ہم گئے تھے وہاں۔ اولئک الذین، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ ہیں، لعنہم اللہ، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے ان کے دل میں کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے، یہ تو زبان سے قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد جانے کا یہ نہیں تھا وہ تھا، اللہ کو پتہ ہے، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو کفر اور نفاق چھپا ہے نا اس کا اللہ کو پتہ ہے۔ فاعرض عنہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی، آپ کیا کریں؟ فاعرض عنہم، ان منافقوں سے اعراض کریں، ان منافقوں سے اعراض کریں، وعظہم، اور انہیں نصیحت کرتے رہیں۔ یہاں پر نا یہ تو اس واقعے میں یا منافقین کے جو ہے نا ضمن میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، لیکن یہاں سے بہت بڑا سبق ہمیں بھی ملتا ہے۔ ہر معاشرے میں منافقانہ چال رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور برے لوگ، دین سے دور لوگ وہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، یعنی برے لوگوں کے ساتھ ہم نے کیسے رہنا ہے؟ فاعرض عنہم، ان سے اعراض کر کے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شرابی، زانی، سود خور، حرام خور، بے دین لوگ ہر معاشرے کا حصہ ہے، اکثریت بے نمازوں کی ہے، سود خوروں کی ہے، ٹھیک ہے نا، بدی بدکاری کرنے والے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ فاعرض عنہم، اللہ فرماتے ہیں ان سے اعراض کر کے رکھو، یعنی ان کی بری محفلوں، ان کی بری مجلسوں میں تم نے شریک نہیں ہونا، ان کی بدعتوں میں تم نے نہیں جانا، ان کی فحاشی اریانی والی مجلسیں وہاں نہیں جانا، بے دینی کی محفلیں تم نے نہیں جانا۔ فاعرض عنہم، ان سے اعراض کرنا ہے، اور صرف اعراض نہیں، وعظہم، واعظ کرتے رہنا ہے، نصیحت کرتے رہنا، نصیحت نہیں چھوڑنی۔ کئی دفعہ کئی لوگ ایسے کرتے ہیں بالکل قطع تعلقی کہ یہ تو ہے ہی بے نماز، یہ تو ہے ہی
چور یہ تو ہے لٹیرا، ڈاکو، یہ زانی، یہ شرابی، یہ بے دین، یہ بے نماز، یہ فلاں 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 فتوے لگا کے خود نمازی بن گئے اور نیک بن کے اور مسجد میں بیٹھ کے ان کا گلہ اور غیبتیں شروع کر دیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. کیا کریں؟ ان کی برائی میں شامل نہ ہوں، ان کی جو غیر شرعی رسمیں ہیں، غیر شرعی ان کے جو مراسم ہیں ان میں شامل نہ ہوں، اور نصیحت کریں انہیں. وعظہم، واعظ کرتے رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے وعظہم، واعظ کریں انہیں، نصیحت کریں، روکتے رہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کرنا ہے. بے نماز ہے تو اس کو نماز کی دعوت دیتے رہیں، وہ سود خور ہے تو سود چھڑانے کی کوشش کرتے رہیں، وہ زانی، شرابی، فحاشی اور یانی میں جانے والا ہے تو اس کو نصیحت کرتے رہیں. وعظہم، واعظ کرتے رہیں. آج نا بہت بڑا المیہ ہے کہ برے لوگ نیک لوگوں کی نفرت کی وجہ سے اپنی برائیوں میں آگے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، گھر میں ہو جاتا ہے کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کسی بچے سے، کسی بچی سے، بڑے چھوٹے سے کوئی غلطی ہو گئی اور بڑوں نے اس کو اتنا سر پہ سوار کیا کہ اس نے یوں کیوں کر دیا. بس اب سب نے اس سے نفرت کرنی شروع کر دی. اس نے کہا چلو یہ کہتے ہی ہیں نا مجھے چور، چور بن کے دکھاتا ہوں پھر ان کو. ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے کسی سے کوئی غلطی، بچے سے غلطی ہو گئی ہے، آپ اس کو کیا کریں؟ یہ ذہن میں رکھیں بات. نفرت برائی سے کریں، برائی کرنے والے سے نہ کریں. ٹھیک ہے نا، اگر برائی کرنے والے سے ہم نفرت کرنے لگ جائیں گے نا تو ہماری نفرت کی وجہ سے وہ بہت دور چلا جائے گا. کئی لوگ صرف اسی وجہ سے، تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی، چوری کی تھی، باپ نے اتنا ڈانٹا، بھائیوں نے اتنا ڈانٹا، سب کچھ تعلق ختم کر دیا، زمانے کے بڑے چور بن گئے صرف اسی وجہ سے کہ مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہوئی، کوئی معافی نہیں دے رہا مجھے، سارے مجھ پہ الزام، سارے مجھے جو ہے نا برا کہتے ہیں. اور اسی وجہ سے پھر وہ معاشرے کے بڑے بڑے مجرم بن جاتے ہیں. غلطی انسان سے ہوتی ہے، ہو گئی ہے غلطی تو پیار سے سمجھائیں. فاعرض عنہم، اعراض کریں، ان کے ساتھ شامل نہ ہوں. وعظہم، واعظ و نصیحت کرتے رہیں انہیں. اور پھر وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، ان کے لیے ان کے حق میں قول بلیغ کہیں. قول بلیغ کہتے ہیں دل پر اثر کرنے والی بات. اب ایسا انسان، شیطان نے اس کو گمراہ کیا ہوا ہے، اس کو سمجھائیں، ایسی بات کریں جو اس کے دل پر اثر کرے. جو گناہوں میں پڑا ہوا ہے، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، اس کو کیا کریں؟ ایسی بات قول بلیغا، جو قول بلیغ ہو. یہاں پر کئی لوگ ہوتے ہیں، دو بندوں میں جھگڑا ہوا نا، ایک نے بالکل خاموشی اختیار کر دی، ایسی خاموشی کہ دوسرا جو ہے وہ اتنی زیادہ باتیں کر رہا ہے، وہ شیر بن گیا، اور حالانکہ حق پر یہی تھا جو خاموش ہوا، اور اتنی خاموشی زیادہ اختیار کی کہ دیکھنے والوں نے سمجھا کہ شاید یہ غلط تھا، حق پر نہیں تھا، اس لیے چلا گیا. قول بلیغ کر کے پھر خاموش ہونا ہے، پھر اعراض کرنا ہے کسی سے جھگڑا ہوا ہے تو. اور پھر اگر کوئی برے انسان ہے معاشرے کے تو ان کو ایسی نصیحت کریں کہ جو دل پر اثر کرنے والی ہو. یہ کرتے رہنا ہے، یہ ہے ہمارا حق، یہ ہے ہمارا فرض. چاہے کوئی منافقانہ پالیسی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی کہ انہیں بھی قول بلیغ کہتے رہیں، ان کو واعظ و نصیحت کرتے رہیں. یا کوئی بے نماز ہے، بے دین ہے، دین سے دور، اللہ کا باغی نافرمان، ان کے بارے میں بھی دل میں ان کے لیے نفرت نہیں رکھنی. گناہ سے نفرت، گناہ کرنے والے سے نہ ہو. ان کو واعظ و نصیحت بھی کریں اور ان کے لیے قول بلیغ بھی انہیں کہیں. دل پر اثر کرنے والا واعظ انہیں کریں، نصیحت کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں. ٹھیک ہے نا. اور اب آگے پھر وہی موضوع ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے نا، بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ کے اذن اور حکم سے اس رسول کی فرما برداری کی جائے. یہ نہیں، رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کے نام پر جلسے کر لیے جائیں اور ان کے نام کی نعتیں پڑھ لی جائیں اور ان کے نام سن کر جو ہے وہ جھوم جایا جائے اور جان قربان کرنے کے دعوے کر لیے جائیں لیکن بات نہ مانی جائے. آج اکثر مسلمانوں کا یہی حال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھیں گے، نام پر جھوم جائیں گے، ہاتھ چومیں گے، ٹھیک ہے نا، اور میں قربان جاؤں اور میں یوں ہو جاؤں، اور جب اطاعت کی باری آئے پھر بالکل دور. آج دیکھیں مسلمانوں کی اخلاقی حالت کس قدر بگڑی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا لِأُتَمِّمَ بِهِ مَقَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں. اور آپ کے ماننے والوں کا اخلاق، کردار، وہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے دور ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا، جتنے بھی رسول ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کو بھیجنے کا مقصد یہ کہ ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ اگر تم نے اپنے رسولوں کی بات ہی نہیں ماننی تو پھر ایسے سمجھو تم نے رسولوں کو مانا ہی نہیں۔ اب آگے آ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر انہوں نے ظلم کر ہی لیا تھا اپنی جان پر، جو پیچھے واقعہ بھی بتایا، جاؤ کا پھر آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، پھر جو ہے بخشش مانگتے آپ سے، اللہ سے بخشش مانگتے، فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بخشش مانگتے، معافی مانگتے اللہ سے، لوجد اللہ، تو اللہ کو ضرور پاتے وہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا۔ تو ان آیتوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ برات کا اعلان ہو گیا، اور پھر آگے فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک، پس نہیں، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہیں، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ حاکم نہ مان لیں، فی ما شجر بینہم، ان معاملات میں جو ان کے آپس میں اختلافات ہیں۔ شجر نا اصل عربی میں شجر درخت کو کہتے ہیں، اور درخت کی چونکہ شاخیں ایک دوسرے میں اڑی ہوتی ہیں، جڑی ہوتی ہیں، تو اسی سے مفہوماً یہ ترجمہ لیا گیا ہے کہ آپس کے اختلافات، جس طرح درخت کی شاخیں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں، جکڑے جاتی ہیں، اسی طرح اختلافات بھی آپس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے اختلافات ہو جاتے ہیں۔ تو ان اختلافات میں جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہیں مانتے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے وہ اپنے اختلافات چھوڑ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں، اپنے مفادات کی قربانی دینی پڑتی ہے دیں، اپنے مال کی قربانی دینی پڑتی ہے دیں، عزت کی قربانی دینی پڑتی ہے دیں، بیزتی ہوتی ہے، مار پڑتی ہے، جو ہوتا ہے، پھر یہ نہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے پھر مان لیں، اور مانے بھی کیا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اس فیصلے کے بعد دل میں بھی کوئی کٹھن نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ویسے تو مان لیا ہے مجبوراً کہ اب کیا کریں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے، حدیث آ گئی ہے، قرآن آ گیا، اب مان لیں، لیکن دل کہتا ہے نہیں یار میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، غلط ہوا ہے، یہ نقصان ہو گیا فلاں، اگر دل میں بھی یہ تنگی محسوس کریں گے پھر بھی مومن نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین دیکھیں اپنی ربوبیت کی قسم کھائی، اللہ فرماتے مجھے میرے رب ہونے کی قسم، مجھے آپ کے رب، فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم، یعنی اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت جو ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایک یہودی کا جھگڑا ہوا تھا، ایک اور جو ابھی پیچھے بتایا وہ نہیں، ایک اور جھگڑا ہوا تھا، اس پر جو ہے حضرت عمر نے اس ایک بندے کو قتل کر دیا، لیکن امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ آیت اس واقعے کے بارے میں یہ ضعیف ہے روایت، اور بعض کہتے ہیں کہ جو پچھلا واقعہ ہے اسی پر ہی یہ آیت ہے، اور بعض مفسرین بلکہ صحیح البخاری میں ہے کہ اس پر ایک اور واقعہ ہے، حضرت زبیر بن عوام ان کا اور ایک انصاری صحابی، دو صحابہ تھے، ان کا آپس میں جو ہے نا زمین کو پانی پلانے پر، کھیتوں کو پانی پلا رہے تھے، اس پر جھگڑا ہوا۔ حضرت زبیر کہتے تھے کہ پہلے میں نے پلانا ہے، اور دوسرے انصاری صحابی کہتے کہ میں نے پلانا ہے پانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو فیصلہ، چونکہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین پہلے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو وہ انصاری صحابی کہنے لگے کہ یہ آپ کے جو ہے نا پھپھی زاد ہیں، اس لیے آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرابت داری کی وجہ سے نہیں فیصلہ کیا، اور تم نے اگر دل میں تنگی محسوس کی تو پھر سنو، اگر جب تک تم اپنے باہمی اختلافات، یعنی یہ تو دنیا ہے نا، دنیا کی قربانی تم نہیں دیتے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مومن کی جان پر ان کی جانوں سے زیادہ حق ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا، ہماری جو جان ہے نا، ہماری اس جان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے زیادہ حق ہے۔ ہم اپنی مرضی سے وہ کام نہیں کر سکتے، ہم اپنی مرضی سے اپنے آپ کو مار نہیں سکتے، مریں گے جو خودکشی کرے گا جہنم میں جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اگر یہاں پر جان دے دیں تو وہاں جان دینا فرض ہے، اپنی جان کو کٹانا فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، رب کے دین کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو جان سے زیادہ حق ہے، تو ایک انسان اپنی دنیا کی قربانی نہ دے، اپنے مفادات کو نہ چھوڑ سکے، فیصلہ نہ مانے، تو پھر اس کا کیا ایمان ہے۔ اور یہ آیت اس واقعے میں بھی ہے، اس وقت بھی اتری، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، قرآن کے فیصلے موجود ہیں،
وہی بندہ حقیقی معنوں میں مومن ہے جو بندہ فرما بردار ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ وہی مومن ہے جو سمعنا و اطعنا کی زندہ تصویر بن جائے۔ جیسے ہے نا سورۃ النور میں ہم پڑھیں گے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا و اطعنا، کہ مومن کی تو یہ شان ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ تمہارا درمیان فیصلہ کریں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یقولوا سمعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، و اطعنا، فوراً وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے مان لیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور دوسری بات نہیں ہوتی کہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، موافقت کریں گے، فلاں کو دیکھیں گے ماحول کیسا ہے، سازگار ہے یا نہیں ہے، لوگ ساتھ دیتے ہیں، وہ کچھ نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے نا، وہ علاقے کے رسم و رواج کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے ماحول کو نہیں دیکھتے، وہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا ہے، فوراً مان کر دکھا دیتے ہیں۔ وہی مومن ہے۔ اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے فیصلہ نہیں مانتے، پھر بھی اللہ فرماتے مومن نہیں۔ مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کیا اس فیصلے کے بعد اگر دل میں تنگی ہے تب بھی مومن نہیں ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور تسلیم کر لیں، سر تسلیم خم کرنا، بالکل اسی طرح کہ ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، دل بھی جھکا ہو، گردن بھی جھکی ہو، خود بھی جھکے ہوں، جو کچھ قربان کرنا پڑتا ہے سب کچھ قربان کر دیں، جان تک قربان کرنی پڑے تو کر دیں، باقی سب چیزیں تو چھوٹی ہیں نا۔ آگے دیکھیں، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یہ آیت بھی بڑی اہم ہے۔ اللہ فرماتے اگر ہم لکھ دیتے ان پر أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم قتل کرو اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، یعنی اگر ہم ان سے ان کی جان کی قربانی مانگتے، یا ہم انہیں کہتے اَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، کہ تم اپنے گھروں سے نکلو، یعنی ان کو ہجرت کا ہم حکم دیتے، جس طرح مہاجرین جو تھے مکہ سے ہجرت کر کے آئے مسلمان، اللہ فرماتے اگر ہم ان منافقوں کو یہ کہیں کہ تم جان قربان کرو میدان جہاد میں جا کر اللہ کے لیے، یا تم اپنے گھر بار چھوڑ دو اللہ کے دین کے لیے، ما فعلوا، یہ کبھی نہ کریں، یعنی یہ چھوٹے کام نہیں کر رہے، تھوڑا سا فیصلہ ہے اپنے آپس کے جھگڑے کا، اب اس میں اگر اس دنیا کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کو برداشت کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہے، چھوٹی اطاعت کا کام نہیں کر رہے تو بڑی اطاعت کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، یہ کتنی اہم ترین آیت ہے کہ تھوڑی سی بات نہیں مان رہے، بڑی بات کیسے مانیں گے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو چھوٹے چھوٹے سیٹ اپ ہوتے ہیں نا، ان سے چڑھ کر بندہ بڑے کام کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی اطاعت جو نہ کرے وہ بڑی اطاعت تو کبھی نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک بندہ فجر کی اذان سنتا ہے اور نیند قربان نہیں کرتا، نماز کے لیے وہ نہیں اٹھ سکتا، وہ جان دے گا اللہ کے دین کے لیے، نماز کے لیے نیند اس نے چھوڑی نہیں۔ 10,000 کا اس کو پرافٹ ملتا ہے تو جھوٹ بول دیتا ہے، ایمان گیا۔ ایسا انسان کیا کرے گا آگے؟ چونکہ ایک جو انسان میں منافقانہ پن ہوتا ہے کہ انسان اپنی ترجیحات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں اس کی کیوں مانوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں بھی جو اسلام کی تعلیمات ملی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان پر عمل کرنا سیکھیں، ان کی اطاعت کریں۔ اللہ یہ نہ دیکھیں کہ کام کتنا چھوٹا یا بڑا ہے، یہ دیکھیں کہ حکم کس کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، آپ کا فیصلہ ہے، تو ہمارے لیے ہمارے سر آنکھوں پر۔ اسی لیے جو ہے نماز کے ساتھ جو سنتیں ہیں ان کی پابندی کا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ان کی پابندی کریں گے تو فرض کی پابندی آسان ہو جائے گی، اور اگر صرف فرض ہی پڑھتے رہیں، سنتوں کے تارک بن جائیں، سنتے چھوڑتے رہیں، تو پھر اس کے لیے اس بندے کے لیے فرض چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ ایک کنارے پر رہیں گے، کسی چیز کے کنارے پر رہیں گے تو ہو سکتا ہے بالکل پھر ادھر چلے جائیں۔ اس طرح اگر آپ چھت پر چل رہے ہیں، چھت کے کنارے پر چلتے ہیں، بیچ میں نہیں چلتے، کنارے پر چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے پاؤں پھسلے اور گر جائیں، کیونکہ کنارے پر ہے نا۔ اسی لیے جو کنارے پر رہتا ہے اس کا بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ادھر نہ آ جائے، اسی لیے یہ چھوٹی چھوٹی اطاعت کرائی جاتی ہے تاکہ بڑے کام کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بات تو نہیں مانتے، تھوڑا سا جھگڑا ہوا، تھوڑی سی قربانی دینی پڑی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، ذہنی صلاحیتوں کی قربانی، پیسے کی قربانی، یہ نہیں دیتے تو اولاد کب قربان کریں گے؟ جان کب دیں گے اللہ کے راستے میں؟
اسی لیے اسلام میں داخل ہوں اور چھوٹی چھوٹی جو سنتیں ہیں ان پر عمل کریں. ان کو کئی لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں مثلاً کئی سنتیں ہوتی ہیں جیسے مسواک سے دانت صاف کرنا، اب فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے. اسی طرح دعائیں پڑھنا، گھر میں داخل ہونے کی، باہر نکلنے کی، سونے کی دعائیں پڑھنا، اور رات کو سوتے ہوئے دایاں ہاتھ جو ہے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں پہلو پر سونا، یہ ساری سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور یہ اخلاقیات سکھائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں. اب یہ فرض نہیں ہے. اب کوئی انسان اگر یہ کہے کہ یہ فرض تھوڑی ہے، یہی کہتے کہتے ساری چیزوں کو چھوڑتے جائیں، پیچھے کیا بچے گا؟ پھر فرض بھی چھوٹ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑے چھوٹے، اور یہ کام کرتے ہوئے ذہن میں یہ رکھا کریں کہ کائنات کے سب سے عظیم انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انہیں فالو کر رہے ہیں، ہم نے ان کی سنت پر چلنا ہے، اور یہی طریقہ سب سے عظیم ترین طریقہ ہے. اور اس پر چلتے ہوئے فخر محسوس کریں. چھوٹی چھوٹی سنتوں کو جو بندہ اپناتا رہتا ہے نا، بڑی سنتیں وہ خود اپنا لیتا ہے. جو چھوٹے چھوٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے کس کلر کے پسند تھے؟ آپ سفید کپڑا آپ کو پسند تھا. اب جو انسان اپنی ترجیح چھوڑ دیتا ہے، سفید کپڑا پسند کرتا ہے، وہ اسی کروٹ پر لیٹتا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے، وہ اسی طرح کھانا کھاتا ہے، وہ اسی طرح مسجد میں آتا ہے، اسی طرح باہر نکلتا ہے، اسی طرح وہ واش روم کرتے ہوئے جاتا ہے، وہاں پر ویسے بیٹھتا ہے. یہ ساری چیزیں جو چھوٹے چھوٹے کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتا رہتا ہے، وہ جب حکم آئے گا تو فوراً سارے تسلیم خم کرے گا. ٹھیک ہے نا. جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فالو نہیں کرتا، ان کو چھوڑتا جاتا ہے، اس کے لیے حکم چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے انسان کو تیار کیا جا رہا ہوتا ہے، تیار کیا جاتا ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوٹی فرما برداری جو کر لے. جس طرح دیکھیں نا، ایک بچہ وہ سیٹ اپ لیتا ہے نا، پہلے تھوڑا کام اس سے کرائیں، پھر تھوڑا، پھر ایسے کرتے کرتے جو بچہ آپ کا یا آپ کا شاگرد، وہ تھوڑا سا آپ نے حکم دیا وہ نہیں مانا، وہ زیادہ حکم کیسے مانے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے اس انسان بھی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اگر خیال رکھے تو بڑی چیزیں اس کے لیے کرنا، وہ فرما برداری اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے ہوتے جو جان قربان کرتے یا گھر قربان کر دیتے. اسی لیے آج بھی مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ تھوڑی تھوڑی قربانیاں دیتے نہیں، نماز کے لیے نیند قربان کرتے نہیں، اور کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں نماز قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں اسلامی تعلیمات قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں قرآن پڑھنا قبول نہیں ہے، اور موت قبول ہے. کیونکہ پتہ ہے مرنا تو ہے نہیں، جانا ہے نہیں، بس ادھر ہی جلوس ہی نکالنے اور نعرے ہی لگانے خالی. پتہ ہوتا ہے نوجوانوں کو. ورنہ اگر ایسا جذبہ ہو کہ غلامی رسول میں موت قبول ہے، نماز کیوں قبول نہیں؟ نیند چھوڑنا کیوں قبول نہیں غلامی رسول میں؟ غلامی رسول میں اذان ہوگی، دکان بند کرنا کیوں قبول نہیں ہے؟ غلامی رسول میں سودی نظام چھوڑنا کیوں قبول نہیں ہے؟ غلامی رسول میں رشوت چھوڑنا کیوں قبول نہیں ہے؟ غلامی رسول میں جھوٹ چھوڑنا کیوں قبول نہیں ہے؟ کیا وہ ساری چیزیں اسلام نہیں ہیں؟ صرف دعویٰ کر دینا یہ تو اوپر کی بات، منافقانہ بات ہے یہ. اس طرح منافق بھی یہی دعوے کرتے تھے. اسی طرح آج کئی کلمہ پڑھنے والے مسلمان اندر سے کھوکھلے. ٹھیک ہے نا. اطاعت اور فرمان برداری کا نام نہیں، صرف دعوے خالی. نعتیں پڑھیں رسول اللہ کی تو جھوم جائیں گے، اور غلامی رسول کے نعرے اور جشن. اور پھر کیا ہوتا ہے، کبھی کوئی غیر مسلم کی حرکت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، اپنے ہی ملک کا ستیہ ناش کر دیں گے، اپنوں کو ہی جلائیں گے، اپنوں کی دکانیں جلائیں گے، اپنوں کی مار پیٹ کریں گے. اور کیا ہو رہا ہے جی؟ عشق کے دعوے ہو رہے ہیں غلامی رسول میں، باقی فرما برداریاں نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. اور اصل کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ان کو فالو کریں، ان پر چلیں، تاکہ بڑی فرما برداری کے جو کام ہیں وہ کرنے ہمارے لیے آسان ہو جائیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اگر وہ کر لیتے مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جن کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو البتہ ضرور ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ مضبوط ہوتا، ثابت قدمی کے اعتبار سے. یعنی ان کو جو چھوٹے کام کا حکم دیا جا رہا ہے نا، یہ چھوٹا کر لیتے، اشد تثبیتا، ان کے قدم مزید مضبوط ہو جاتے. اب ایسے دیکھیں نا، ایک انسان وہ تہجد گزار ہے، ایسا انسان جو تہجد پڑھتا ہے، کیا فرض نماز وہ نہیں پڑھے گا؟ تہجد کے ٹائم اٹھنا کتنا مشکل ہے.
ظاہر ہے نا، جو تہجد کے لیے جو انسان اٹھا ہوا ہے، تہجد اس نے پڑھی، صبح کی نماز تو لازم وہ پڑھے گا نا، اور جو صبح نہیں پڑھتا ہی نہیں وہ تہجد کیا کرے گا؟ تہجد اس لیے چھوڑ دے کہ فرض تھوڑی ہے، سنت چھوڑ دے کہ یہ تو سنت ہے. اس کے لیے اب ایسے انسان جو اٹھتا ہی اس وقت ہے جب سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے، بس جلدی جلدی اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، عین ممکن ہے کہ فرض نماز بھی اس سے رہ جائے، کیونکہ وہ اٹھ اس ٹائم رہا ہے جس ٹائم 10-15-20 منٹ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ جلدی سے اٹھتا ہے، وضو کیا اور نماز پڑھی، جلدی جلدی نماز پڑھی اور گیا. ٹھیک ہے نا. عین ممکن ہے کبھی اس کی نیند نہ کھلے اور وہ یا نیند کھل جائے اور پھر وہ سستی کا مارا پڑا رہے، نماز رہ جائے گی اس کی. ٹھیک ہے نا. جس نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر اللہ کی فرما برداری کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. تہجد جس نے پڑھی ہے اس کے لیے نماز پڑھنا بڑا آسان ہے. جس نے تہجد کے لیے نہیں اٹھنا، نماز کے لیے اٹھنا اس کے لیے مشکل ہے. ایسے ہی سمجھ لیں. اسی طرح ساری جو اطاعت کے کام ہیں، چھوٹی سی دنیا کی قربانی جو دے دیتا ہے، وقت کی قربانی دے رہا ہے، وہ دین کے لیے مال کی قربانی دے رہا ہے، اللہ رب اور اس کے رسول کی فرما برداریوں میں وہ اپنی ترجیحات قربان کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اپنی چوائس چھوڑ رہا ہے، اسلام کی چوائس، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان، اس کو وہ فالو کر رہا ہے، تو بڑی قربانیاں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. اور یہ بھی ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ بنتی ہے، ذریعہ بنتی ہے. والا ہدیناہم صراطا مستقیم، اور ہم ان کو صراط مستقیم بھی دیتے ہیں، یعنی ایک نیکی دوسری نیکی کا ذریعہ بن جاتی ہے. ایک فرما برداری دوسری فرما برداری کا طریقہ دکھاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک نافرمانی سے دوسری نافرمانی کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. ومن یطع اللہ، اب یہاں انعام بیان کیا جا رہا ہے. جو بندہ بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، جو بندہ بھی، اب یہاں قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومن مسلمان، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اپنی دنیا کو نہیں دیکھے گا، برادری کیا کہتی ہے، معاشرہ کیا کہتا ہے، والدین کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، سب کچھ چھوڑ دیا اس نے. ٹھیک ہے نا. لوگوں کی طرف نہ دیکھا، معاشرے کے رجحان کو نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ بہت بڑا المیہ ہے آج ہمارا. کئی دین اسلام شریعت کے کام اس لیے نہیں کر رہے ہوتے ہم کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. ابھی سے کئی لوگ جو ہے نا وہ چھوٹی عمر میں قرآن نہیں پڑھتے. آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں دے. کئی لوگ اس لیے نہیں پڑھتے، یار ابھی سے تجھے کیا ہو گیا، ابھی کوئی تیری عمر ہے تو قرآن پڑھنے لگ گیا یا قرآن پڑھنے لگی، ابھی تیری کیا عمر ہے تو نے پردہ شروع کر دیا، ابھی تیری کوئی عمر ہے تو نے داڑھی رکھ لی. یہ باتیں لوگوں کی اسلام سے دور لے جاتی ہیں. اب جو بندہ ان باتوں کو نہ دیکھے کہ میں نے داڑھی رکھنی ہے، لوگ کیا کہیں گے، نہیں میں نے اس لیے رکھنی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں نے پردہ کرنا ہے اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. اب لوگ جو مرضی کہتے رہیں، میرے کلاس فیلو جو مرضی کہیں، والدین جیسے سوچیں، علاقہ جو کہے، برادری والے جو کہیں، میں نے نماز پڑھنی ہے، جو مرضی کہیں مجھے لوگ، میں نے سود رشوت نہیں لینی، میں نے حرام کو منہ نہیں لگانا، میں نے صدقات و خیرات کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، میں نے شادی ہو رہی ہے، شادی پر کوئی رسم و رواج نہیں کرنا، سنت کے مطابق کام کرنا ہے، لوگ مرضی جو کہتے رہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے پھر؟ ایسا بندہ جو یہ قربانی دے، سب کچھ، کسی چیز کی طرف وہ نہ دیکھے، لوگوں کے چہروں کو نہ دیکھے، لوگوں کے مزاج نہ دیکھے، معاشرے کا رجحان نہ دیکھے، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ مجھے میرے اللہ نے کیا حکم دیا ہے، مجھے میرے حبیب نے کیا حکم دیا ہے. فَأُولَٰئِکَ، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. شروع میں پڑھا تھا نا، انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. انہی کی وضاحت ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. من النبیین، وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی، نبیوں کا ساتھ ملے گا، جن کی بات مانی ان کے ساتھ. المرء مع من احب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے. اور ایٹومیٹکلی یہ بات ہے کہ جس سے انسان محبت کرے نا، اسی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. دیکھتا ہے کہ میرا محبوب کیا کر رہا ہے، میرا محبوب کیا کرتا ہے، میں بھی ویسے کروں. ہمیں اگر محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایٹومیٹکلی ہم دیکھیں گے آپ کیسے بولتے تھے، آپ کیسے چلتے تھے، آپ کی سیرت کیا تھی، آپ گھر میں کیسے تھے، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ اپنے رشتہ داروں میں کیسے تھے، آپ دین کے لیے کیسے تھے، آپ کا سونا کیسا تھا، آپ کا اٹھنا کیسا تھا، آپ کا چلنا پھرنا کیسا تھا. یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہم ویسے کریں گے.
ویسے کریں گے تو اللہ قیامت کے دن ساتھ دیں گے، اگر نہیں کریں گے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے تعصر رسول ولو كنت تقول تحب، تو رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے محبت ہے، واللہ ذاک فی الزمان بدیع، اللہ کی قسم زمانے کی سب سے جھوٹی بات ہے، ان المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ یہ زمانے کی حقیقت ہے کہ ان المحب، جو محب محبت کرنے والا ہوتا ہے، لمن يحب مطیع، جس سے وہ محبت کرتا ہے اسی کا مطیع ہوتا ہے، اس کا وہ فرما بردار ہوتا ہے۔ اگر آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے تو فرما بردار بن جائیں، تو اللہ قیامت کے دن ان کا ساتھ دیں۔ والصدیقین، صدیقین کا ساتھ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور صدیقین جتنے بھی سچے لوگ ہیں اللہ ان لوگوں کا ساتھ دے گا۔ والشہداء، گردنیں کٹا کے اللہ کے راستے میں خون بہا کے آنے والے اللہ ان کا ساتھ دے گا۔ والصالحین، نیک لوگوں کا ساتھ دے گا۔ حسن اولئک رفیقا، یہ رفاقت بڑی اچھی ہے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کا ساتھ دیں، ساتھ نصیب کر دیں، اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں، دل و جان سے آپ کے ہر فیصلے کو مان لیں، سر تسلیم خم کر لیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں مرنے کے بعد انبیاء، صدیقین، شہداء کا، صالحین کا ساتھ نصیب کریں۔ ذالک فضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل کسے ملے گا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا۔ وکفیٰ باللہ علیما، اور اللہ کافی ہے، خوب جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ خوب جانتا ہے کون اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ خوب جانتا ہے کون اس کے رسول کی بات مان رہا ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون اپنی منمانی کر رہا ہے، کون دنیا کے مفادات کے پیچھے چل رہا ہے، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے، کون اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتا، کون دوسری ٹیڑھی راہیں نکالتا ہے، اللہ سب جاننے والا ہے۔ جو انسان دل و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کر لے گا، سر تسلیم خم کرے گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں باغات دیں گے، اور یہ سب اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائیں، اللہ مرنے کے بعد ہمیں بغیر حساب کے جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔